تبلیغ جماعت کا قصور نمبر 13، بغیر علم و بصیرت کے دعوت و تبلیغ کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، سورۃ یوسف آیت نمبر 108۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے یہ؟ ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں، لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ الدعوہ الی اللہ، یاد رکھیں ادعو الی اللہ کیسے؟ علی بصیرہ، اور بصیرت اس علم یقینی کا نام ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، جو بالکل واضح ہو، یقینی علم ہو۔ جیسے کوئی شخص اپنی آنکھوں سے بصارت سے کچھ چیز دیکھتا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روشنی ہے، میرے سامنے یہ مائک رکھا ہوا ہے، یہ موبائل رکھا ہوا ہے، یہ بصارت ہے، حقیقت کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ علم جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، حقیقت کے مطابق ہو۔ انا ومن اتبعنی، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی، اور ہر وہ شخص جس نے میری اتباع کی، کیا کرتے ہیں؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ وسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، ادعو الی اللہ، توحید، علی بصیرہ، علم، انا ومن اتبعنی، میں اور میرے متبعین، ان کی نشانی بھی یہی ہوگی، دعوت توحید کی طرف سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف، اور علم، یقین علم کی بنیاد پر۔ اور اس دعوت میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کی جو سب سے بڑی بنیادی بات ہے وہ ہے لوگوں کو شرک سے آگاہ کرنا، بتانا کہ شرک ہوتا کیا ہے، شرک کا معنی کیا ہے۔ آج امت میں جو قبر پرستی ہو رہی ہے، شرک ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ شرک ہے تو لوگوں کو بتاؤ، سمجھاؤ۔ سبحان اللہ، تسبیح، اللہ تعالیٰ کو ہر عیب، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے۔ اور اس کی تائید میں، تأکید کے لیے وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے۔ کسی کو شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں میں سے ہیں کیا؟ یہ تأکید بار بار کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ کسی کو یہ شک و شبہ بھی نہ ہو کہ کبھی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں توحید اور شرک کا ذکر نہ ہو۔ دعوت کا آغاز توحید سے ہوتا ہے، اور دعوت کا اختتام بھی توحید پہ ہوتا ہے۔ آغاز بھی شرک کے متعلق ہوتا ہے، اور اختتام بھی شرک کے متعلق ہوتا ہے۔ جس دعوت میں توحید اور شرک کی بات نہ ہو، وہ دعوت الی اللہ نہیں، وہ دعوت علی بصیرہ نہیں۔ اور تبلیغی جماعت کی دعوت سب کے سامنے معروف و موجود ہے۔ اگر تبلیغی جماعت کی دعوت میں شرک کا صحیح معنی بیان کرنا ہوتا تو کبھی بھی کوئی بریلوی شخص یہ نہ کہتا کہ ڈاکٹر طارق جمیل کی دعوت حق پہ ہے اور صحیح ہے، اور ہم اگر یہ ان کی دعوت ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ظاہر ہے کہ کہیں پر تو کوئی نقص ہے نا۔ اگر شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا، اور غیر اللہ میں پتھر، درخت، درند، پرند، فرشتے، اولیاء، انبیاء سب شامل ہیں، تب تو بریلوی آپ کے بات سننے تو کیا، آپ کو دیکھنے بھی گوارا نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ کی دعوت میں یہ ہے کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت، اور آپ تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، آپ شرک کر نہیں سکتے، تب تو آپ کے دوست ہیں، وہ آپ کے ساتھی ہیں، اور آپ کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یاد رکھیں، بغیر علم کی دعوت گمراہی کا باعث بنتی ہے، جس کی سزا عذاب علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 25 میں، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور وہ لوگ اپنے بوجھ، پورے کے پورے بوجھ اٹھائیں گے، کاملتاً، یوم القیامہ، قیامت کے دن، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے قیامت کے دن جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے۔ کتنی برا بوجھ اٹھانے والے یہ لوگ ہیں، عجب سی بات ہے۔
کہ زندگی ساری جد و جہد کرتے رہے اور آخرت میں قیامت کے دن یہ سزا ہو کہ اپنا بوجھ بھی اٹھانا ہے اور دوسروں کا بوجھ بھی اٹھانا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثة من اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن تین ایسے لوگ ہوں گے جن کو شدید ترین عذاب ملے گا، سب سے زیادہ عذاب ان تینوں کو ملے گا۔ نمبر 1 قاتل النبی ومن قتلہ النبی، جس نے نبی کو قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا، یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 من اضل الناس بغیر علم، جس نے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کیا۔ اور تیسرا ہے المصورون، تصویر بنانے والے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے صحیح سند کے ساتھ، صحیح الجامع میں بھی یہ روایت موجود ہے۔